کافی سردی ہو گئی ہے, ہمیں کافی اندر تو امریکہ کینیڈا میں تو آپ کے دوپٹے پر پتے پتے نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ آج میں نے یہی پہنا ہے, سوٹ پہنا ہے باجی نے. آج میں نے, ہاں میں یہی تو بتا رہی ہوں کہ یہ مجھے نا میری یہ نینا جی نے دیا تھا, یہ دوپٹہ مجھے انہوں نے گفٹ کیا تھا بہت پیار سے, بہت ہی پیارا ہے. تو آج میں نے اس لیے یہ پہنا ہے کہ آج میں نے بتایا نا, مطلب میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی, لیکن آج موسم بہت ہی اچھا ہوا ہے نا. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آج ہماری شاکرہ بھی نہیں ہے, اور وہ فوزیہ بھی ہاں آئی تھی, پتہ نہیں وہ کہتی ہوتی ہے کہ صبح کے وقت نیٹ کا پرابلم ہوتا ہے, انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے نا. اچھا چلیں ہم لوگ شروع کرتے ہیں. آپ لوگ اپنا قرآن پاک نکال لیں, جس نے اپنے اس کے رکھے ہوئے ہیں قرآن پاک کے مصحف وہ رکھ لیں. تو نینا جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو کہ آپ کی کلاسز شروع ہو گئی ہیں, ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کو پتا ہے وہ مسز لالکا کے پوتا ہوا ہے. اچھا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اور نے, نائلہ کے نواسا. ہاں ان کے 2 پوتے ہو گئے نا ماشاءاللہ سے مسز لالکا کے. ہاں مجھے ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک بیٹا تھا تو ماشاءاللہ آگے سے نسل. ہاں انشاءاللہ اسی کلاس میں ہم بھائی زنور کی بھی خوشخبری سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ کرے اس کی رحمتیں ہوں, اللہ تمہاری زبان مبارک کرے, اللہ تعالیٰ نصیب کرے سب کو اپنی اپنی اولاد کی خوشیاں. تو ہم لوگ, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جہاں سے شروع کیا نا, وہ آپ لوگوں سے میں نے کچھ کویسچن بھی کرنے ہیں تاکہ ہم لوگوں کا جو ہے نا وہ ہماری قرآن کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہو, بہت اچھی طرح سے فہم ہو جائے. تو بعد میں اچھا اب آ گئی ہے ماشاءاللہ سے فوزیہ بھی. فوزیہ تم جمعے کو بھی کلاس میں نہیں تھے کیا؟ ٹھیک خیریت تو تھی؟ بس وہ آپ کو بتایا اسٹمے کا بڑا پرابلم ہوا بہت زیادہ, سانس بھی ٹھیک, گلا خراب, بخار, بچے. اچھا, اور شاکرہ غائب ہے بغیر بتائے ہی, ہمارا جو اتنا وہ اچھا سا ہے. عظمیٰ تو بھی پوری طرح اس کی طبیعت نہیں ٹھیک, تو اس لیے وہ نہیں ہے. تو ہم پھر شروع کرتے ہیں, بس یہ میں چند لوگوں کو ٹیگ بھی کر دوں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلاً و سہلاً, مرحبا, خوش آمدید سب کو. اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے. اور ہم لوگ شروع کرتے ہیں اللہ کا کلام اور اللہ کے نام سے, جو کہ مجھے اب دعا, یہ سورۃ الاعراف جب تک ہم پڑھیں گے یہ دعا آپ لوگ یاد ضرور کر لیجئے گا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدان اللہ, یعنی اللہ کا بڑا احسان, اس نے ہمیں توفیق دی. اور پھر نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یہد اللہ فلا مضل لہ من یضلل فلا ہادی لہ, ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ وخاتم النبیین. اما بعد, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, آمین. اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت سورۃ الاعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے, اور سورۃ الاعراف جو ہے وہ سورۃ الانعام کی. یہ آپ لوگ نا اپنی اپنی سائڈ میوٹ کر لیں, جن کی نینا جی آپ کی میرے خیال میوٹ نہیں ہے, ادھر سے نوائز آ رہا ہے بچوں کا نا, تو سمجھ نہیں آپ کو بات آئے گی. تو ہم لوگ سورۃ الاعراف پڑھ رہے ہیں, جو کہ سورۃ الانعام کی 6واں سورت ہے, اور اس کے اندر آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں کا اسلوب جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے, اس میں توحید, رسالت
اور آخرت کے دلائل ہوتے ہیں. یہ کس کی سائڈ کھلی ہوئی ہے؟ بہت شور ہے. آپ پلیز اپنی سائڈ بند کر لیں، میوٹ کر لیں. کون ہے یہ؟ کس کی سائڈ ان میوٹڈ ہے؟ کوئی ایک سائڈ ہے جو ان میوٹڈ ہے. نینا جی آپ کی سائڈ میوٹ ہے؟ نینا جی آپ اپنی سائڈ میوٹ کر لیں پلیز. آپ سب لوگ بھی پڑھ لیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. ہم نے جو لاسٹ ٹائم جو آیات پڑھی تھیں ان میں ہم نے 77 آیات تک ہم نے اپنا یہ پڑھا تھا اس کا لیسن سورۃ الاعراف کا، جس میں کہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کا پڑھا کہ حضرت نوح جو تھے ان کی کس طرح سے وہ جب ان کے باقیات تھے وہ حضرت ہود کی قوم بنے، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی جن کو عاد کہتے ہیں. اور حضرت صالح کا کیا لقب تھا؟ حضرت نوح کا کیا تھا لقب؟ آپ لوگ بتائیں نا کہ حضرت نوح کو آدم ثانی. اچھا آپ صرف بات کرنے کے لیے ان میوٹ کیجیے گا. باقی وہ نینا جی آپ کا نا آپ کی طرف سے نوائز ہے بہت نا. آپ آپ کا نا آپ جلدی جلدی سے میوٹ کر لیا کریں، مطلب صرف ٹچ کرنا ہوتا ہے، آپ اس کو میوٹ کر دیا کریں. بہت زیادہ شور تھا، بالکل بات نہیں سمجھ آ رہی تھی نا. تو اب آپ ہاں جب آپ بتا دیں تو پھر اس کے بعد آپ ان میوٹ کر لیا کریں جب بات کرنی ہو. تو اب میں حضرت نوح کے بعد جو تھا حضرت عاد کا، حضرت عاد جو تھے ان کی قوم کا کیا نام تھا؟ عاد ان کا قوم کا نام تھا، اور حضرت ہود ان کی حضرت ہود جو تھے وہ تھے. اور اس کے بعد حضرت ہود کے بعد قوم لوط نہیں، حضرت ہود کے بعد حضرت صالح اور قوم سمود. بالکل صحیح. اور سمود کے لیے کیا لقب تھا؟ عاد ثانی. عاد ثانی، بالکل صحیح، کیونکہ وہ ایک ہی جگہ کے ایک ہی ایریے کے لوگ تھے تو ان کو اس لیے عاد ثانی ان کو کہا جاتا ہے. تو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، اور ابھی ہم نے تھوڑا سا ہمارا جو ہے نا وہ اس میں سے رہ گیا ہے، جو ہے وہ ہم نے جو پڑھنا تھا جو حضرت صالح کی قوم کا جو واقعہ ہے وہ ہمارا تھوڑا سا رہ گیا تھا، 2 آیات. تو ہم وہ شروع کرتے ہیں نمبر 77 سے آگے. آپ پہلے میں اس کی آیت پڑھتی ہوں، پھر اس کی ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے. اور فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. یہ ہم نے حضرت جو ہیں صالح ان کی قوم کے بارے میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹنی اور اس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی کی، انہوں نے خود ہی پہلے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے. تو جب ان کے لیے معجزہ آ گیا تو انہوں نے اس کی شکر گزاری کرنے کی بجائے اس میں سے اس کے ایک سردار اٹھا اور اس نے اس کی کونچیں کاٹ دی اور اونٹنی جو ہے وہ اس کو ذبح کر دیا. اور اس کے 3 دن تک پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، اور 3 دن بعد ان کو جو عذاب نے آ لیا. تو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پھر پکڑ لیا ان کو رجفہ نے. اب جو رجفہ ہے یہ اس کا را جیم اور فا روٹ ورڈ ہے، اور رجفہ کے معنی ہوتے ہیں شدت کی، حرکت، کپ کپی اور تھرتھراہٹ کے ہیں. اور یہ عذاب کی تعبیر ہے جو قوم سمود پر آیا تھا. قرآن نے اس عذاب کو دوسری جگہوں پہ صیحاتو کے نام سے اور بعض جگہ پہ سائقہ کے نام سے اور تغیہ کے نام سے تعبیر کیا ہے. تو اس کا ان سب کا مطلب بیسیکلی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آ گیا. تو یہاں پہ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اب اسی بات کو سورۃ ہود میں بھی 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اچھا، جو فَأَصْبَحُوا کا مطلب ہے سواد با اور ہا، اس کا مطلب ہے صبح صبح. اور یہ جو صبح صبح کا مطلب یہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ کیونکہ گہری نیند سوئے ہوتا ہے اس وقت انسان، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں ان کے پر عذاب بھیجا. اور ویسے بھی ان کا عرب کا جو ان کے ایک دوسرے کے اوپر یہ قبیلے اٹیک کرتے تھے وہ بھی اسی طرح وا صباحا کا صبح صبح ہی کرتے تھے نعرہ لگا کے. تو یہ یوزلی ان چیزوں سے وہ ان لفظوں سے ان باتوں سے واقف تھے عرب، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. دار جو ہے اس وقت دیار کے میننگ میں، یعنی اپنے گھروں میں وہ الٹے پڑے رہ گئے. اس میں جو ہے جاسمین کا جو ورڈ ہے وہ جیم سا اور میم سے. یہ جیم سین والا جسم نہیں ہے، یہ جیم سا اور میم والا ہے. اور اس کا روٹ ہے جسم کہتے ہیں طائر یعنی پرندے کا زمین پر سینے کا بل بیٹھنا اور اس کے ساتھ چمٹ جانا. اسی سے استعارہ کے طور پر یہ فرمایا گیا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ کہ وہ الٹے پڑے، چپک گئے، اتنا ان کے پر یہ خوفناک اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا. اور اپنے دار کا یہاں مطلب آپ جو گھروں میں، اپنے ہی گھروں میں چپکے رہ گئے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 78 ہم نے پڑھی، 79 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّ النَّاصِحِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ تو وہ ان سے منہ پھیر گیا. اب کون منہ پھیر گیا؟ کون بتائے گا؟ حضرت ثانیہ نے. ویری گڈ، بہت اچھا. دیکھیں آپ، میں اس لیے آپ کو پتہ ہوتا ہے سب، مجھے ہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اٹینٹیولی اس کو دیکھ لیں کہ بات کس سے ہو رہی ہے اور کون کہہ رہا ہے. تو فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یہ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا ذرا، یہ نا ذرا مصطفیٰ سے یہ چل نہیں رہا فیس بک نا، اس کا وہ اس نے میرے خیال بند کر دیا ہے. کس طرح سے کھولتے ہیں جو بلانا انویٹیشن کے لیے؟ آؤ ذرا مجھے بتا دو. ری اسٹارٹ، یا پھر اس کو یہ ہے کہ وہ جو کرنا ہوتا ہے نا، فرینڈس کو ٹیگ کرنا ہوتا ہے، وہ بند کر دیتا ہے نا بعض اوقات کے پبلک نہ ہو. چلو اچھا، پھر میں دیکھتی ہوں. اب آ گیا، ہاں چلیں. مجھے نا اصل میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے انوائٹ کرنا تھا تھوڑے سے لوگوں کو. اچھا، یہ بہت آپ نے کہا کہ یہ دیکھیں، آپ اگر ان ٹچ ہوں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جو قرآن پاک ہے نا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن پاک کی صنف کیا ہے، یعنی اس کو کس انداز میں بیان کیا گیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی غزل ہے یا شعر و شاعری ہے، یا مختلف ہم غزل کہتے ہیں یا نظم کہتے ہیں یا دعائیہ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو ہے، اس کی صنف جو ہے وہ مکالمے کی صورت میں ہے. یہ اس میں مکالمے کی، تو مکالمہ آپ کو تبھی اس کا اصل بینیفٹ ہوگا کہ ہمیں ہر وقت یہ بات پتہ ہو کہ کون کس سے کیا بات کہہ رہا ہے کس وقت. تو یہ آپ کو جو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا اور ارد گرد بات کا پتہ ہوگا، تو آپ قرآن پاک کا صحیح اس کا آپ کو اس کو آپ اس سے لطف اندوز اور اس کی فہم کو انجوائے کر سکیں گے انشاءاللہ. تو اس میں انہوں نے، اب اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور ناشکری کی،
تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اوپر صبح صبح ایک عذاب آیا اور اس عذاب نے آ کے ان سب کو اس طرح سے لپیٹ میں لے لیا کہ وہ اپنی زمین اپنے گھروں میں چپکے رہ گئے زمین کے ساتھ، اور یہ بڑا خوفناک عذاب تھا۔ اور اس کے بعد یہ آپ کو اتمام حجت کا قانون پتہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی جو اس کے اوپر چند لوگ ایمان لے آتے ہیں وہ ان کو لے کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر باقی لوگوں کو عذاب دے دیتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب وہ عذاب آیا اور وہ قوم ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت صالح تھے یہ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنی فتولی عنہم، تو یعنی تو وہ اس سے منہ پھیر گیا حضرت صالح، یعنی اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور انہیں اللہ تعالیٰ بچا کے وہاں سے لے گیا۔ اور اس کے بعد جو ہیں حضرت صالح کی قوم سمود جو اس کی قوم تھی، وکالا، ایک منٹ میں یہ اس کو تھوڑا سا لوگوں کو ساتھ ٹائپ بھی کر لوں، تو انہوں نے وکالا یا قومی، اب یہ کالا کون کہہ رہا ہے؟ یہ بھی جب وہ جا رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام انہوں نے کہا کہ وکالا یا قومی یعنی اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی یعنی اس میں جو یہ ہے وہ متکلم کی ہے، یعنی حضرت صالح کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، یہ میں ٹیگ بھی ساتھ کر رہی ہوں، تو میں جو صحیح سارے نئے آنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی اہلاً سہلاً مرحبا، خوش آمدید۔ آپ لوگ سب نے جنہوں نے جوائن کیا ہے تو وہ یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگ حضرت صالح کی قوم جو کہ حضرت ہود کے بعد حضرت صالح کی قوم ہے، اور حضرت جو سمود کہلاتے ہیں اور ان کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اونٹنی کی ان کے مانگنے پہ ایک معجزہ دیا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کی، اور اس معجزے کی خود ہی اس کو ذبح کر دیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر صبح صبح ایک زلزلہ، ایک زبردست قسم کی زلزلے نے ان کو آ لیا، اور وہ اپنی جاسمین کا لفظ ہم نے غور کیا کہ جاسمین کا مطلب ہوتا ہے چپک جانا ساتھ، تو زمین کے ساتھ وہ چپکے رہ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جو صالح علیہ السلام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فتولی عنہم وقالا یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے جو ہم بتا رہے ہیں کہ جو اصول ہوتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت صالح کی تو وہ ان سے منہ پھیر گئے، حضرت صالح اپنی قوم میں سے نکل آئے، اور حضرت صالح علیہ السلام جو سمود کی طرف آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت صالح نے اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی، البتہ تحقیق میں نے پہنچا دیا تھا تم کو اپنے رب کا پیغام، یعنی میں نے یہ جو پیغام اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا، نبی بنا کے بھیجا تھا، میں نے تو تمہیں ایمانداری سے یہ پیغام پہنچا دیا تھا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں خیر خواہی، میں نے تمہاری ناصح، یعنی میں تو تمہارا ناصح خیر خواہ تھا، میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، میں نے تمہاری ہمدردی اور مدد کی تھی، اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، وَلَكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم بابا حب ہوتا ہے محبت رکھنا، تو تم محبت نہیں رکھتے، یعنی تم خیر خواہ ہو کے ساتھ یا جو نصیحت کرنے والا ہے وہ تمہیں پسند نہیں۔ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ کوئی بھی نصیحت ہمارے سمیت پسند نہیں کرتا، اور اس کی وجہ ایک بہت بڑی ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کبر ہوتا ہے، اور کبر کی کیا ہم نے ڈیفینیشن ہم جانتے ہیں۔ نینا جی آپ بتائیں گی کبر کی کیا ڈیفینیشن تھی؟ آپ انسانوں کو بطر الحق کے وغمت الناس، ہم کہتے ہیں نا کہ آپ
جی، لوگوں کو آپ سے اپنے آپ سے کم تر سمجھنا اور اس میں بڑائی اور گھمنڈ میں رہنے والوں ہاں وہ سمجھتے ہیں آپ تو حق کا انکار. حق کا انکار. تو انہوں نے یہی کیا تھا نا، کیونکہ یہ ان کے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے اور سردار تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کوئی غریب سا ایسے سا انسان ہے، تو یہ ہم اس کی بات کیوں مانے نا، ہمارے پہ رسالت آنی ہمیں ہونا چاہیے تھا رسول، یا یہ کیسے ہو سکتا ہے نا. تو یہ تکبرانہ ان کا رویہ تھا، اور انہوں نے ان کی نصیحت کو بالکل رد کر دیا تھا. اور اسی لیے وہ حضرت صالح نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اب آپ یہاں سے نکل جائیں، تو وہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ میری قوم تم تو لا ولاکن لا تحب الناصحین، لیکن تم حب نہیں رکھتے خیر خواہوں کے ساتھ، خیر خواہی کے لیے تم محبت نہیں رکھتے ہو، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی تمہیں صحیح بات بتائے. سورۃ ہود آیت نمبر 68 میں بھی آتا ہے، الا ان سمودا کفروا ربہم. اللہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اللہ خبردار رہو، تنبیہ ہوتا ہے کہ خبردار سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا. اللہ بودن لسمودا، اور سنو بود ہوتا ہے دوری، یعنی اب ان سے دوری ہو گئی ہے ان کی قوم کی، کیونکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی پھٹکار یا لعنت کہہ لیں ہو گئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی. تو بودا یعنی دوری ہے ان کو. اور پھر یہ کہ اللہ کا پیغام جس بھی قوم پہ آئے، جس کو بھی پتہ چلے، تو وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہو، اس کے آگے جھکے نہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. اور پیغمبر کی لائی ہوئی باتوں کا مذاق اڑانا، تو پھر وہ قوم اللہ کے عذاب سے کبھی بھی بچ نہیں سکتی. تو یہاں پر حضرت صالح کا واقعہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور پھر یہاں سے آگے حضرت لوط کا واقعہ شروع ہوگا. یہ آرڈر میں ہم لوگوں نے پڑھ رہے ہیں سارے نبیوں کے واقعات. اور کوئی ایک بتائے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کس لیے یہ نبیوں کے واقعات بتائے ہیں. اوپر نیچے ہم نے سب سے پہلے کن کا پڑھا ہے؟ ایک ایک کا نام لیتے جائیں آپ. جی افنان جی آپ بتائیں. حضرت نوح کا پڑھا نا پہلے ہم نے، حضرت نوح، حضرت لوط، سارے اس میں آ گئے. ابراہیم بھی آئے ہیں، حضرت نوح بھی آئے ہیں، حضرت لوط بھی آئے ہیں. نہیں حضرت ابراہیم کا نہیں آیا ابھی. یہ آرڈر حضرت ابراہیم لوط کا آیا نا، تو اس میں حضرت ابراہیم کا ویسے تھوڑا سا ذکر تھا، لیکن نہیں اس میں نہیں ہے، اس میں بھی آگے آئے گا. پتہ کیا ایکچولی حضرت آدم کے بعد جن کا ملتا ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام، ہاں حضرت نوح، جنہیں آدم ثانی، اور ان کو کیا، ان کا لقب کیا ہے؟ آدم ثانی. ہاں کیونکہ دوسرا آدم نا، حضرت آدم کے بعد انہی کا ملتا ہے نا. پھر حضرت نوح کے بعد کن کا ملتا ہے؟ حضرت نوح کے بعد میرا خیال ہے حضرت وہ آ جاتے ہیں نا لوط. حضرت نہیں، دیکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے فنان جی، ایٹ لیسٹ آپ کو تو پتا ہے. حضرت نوح کے بعد حضرت کا ذکر ہے. بالکل. دیکھیں آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ قرآن پاک نے اس کو بڑا واضح، یہ سورۃ الاعراف میں یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ یہ جو بنی اسماعیل، یہ جو نبی پاک جہاں اب آئے ہیں، جن کے قریش کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکی دور کی ہے، اور مکی دور کے اندر قریش جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلوک کر رہے تھے، ان کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ تم سے زیادہ فلرش اور تم سے زیادہ جو یہ قومیں تھیں وہ دنیا میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عروج دیا تھا، ان کو بہت ترقی دی تھی، ان کو بہت مال و متاع عطا کیا تھا. اے قریش تم تو کچھ بھی نہیں ہو. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی شروع میں ہی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو قریش تھے وہ ان واقعات سے وہ تھوڑا بہت ان کو نو ہاؤ تھی ان واقعات کی، اس لیے انہی واقعات کو بیان کرتے ہوئے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ حضرت نوح کے بعد جو حضرت ہود علیہ السلام کا واقعات، حضرت ہود آئے، اور ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد کہا جاتا ہے،
اور ان کے فوراً بعد حضرت صالح کی قوم آئی جن کو سمود کہا جاتا ہے، اور سمود کو ایک اور لقب بھی کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ سمود کو میرا خیال ہے ایکا والے بھی تو کہتے ہیں. نہیں، وہ حضرت شعیب کی قوم ہے. یہ ابھی آئے گی، اس کا واقعہ آئے گا، یہ آرڈر میں بتایا جا رہا ہے نا. ان کو کہتے ہیں عاد ثانی. ابھی آپ نے بتایا تو تھا عاد ثانی، یعنی عاد اور سمود جو ہیں، چونکہ یہ ایک ہی ان کی بستیاں ساتھ ساتھ تھیں، اور ان کی ابھی بھی آپ جانتے ہیں، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ان کے قافلے جو تھے قریش کے وہاں سے گزرتے تھے، شام وغیرہ جاتے تھے، اور تجارت کے لیے تو راستے میں یہ ایریاز آتے تھے، اور ان ایریاز کے اوپر باقاعدہ اتنا خوفناک عذاب تھا کہ وہاں حکم نہیں ہے. ابھی بھی لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن وہاں ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ سلسلہ کلام جو چل رہا ہے یہ سورۃ الاعراف میں آرڈر میں بتایا جا رہا ہے. اب اس کے فوراً بعد حضرت لوط کا واقعہ آ رہا ہے، اور حضرت لوط کا آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. اس میں آپ افنان جی، آپ نے تھوڑا سا، میں آپ کو کہوں گی ابھی یہ تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن دے دیتی ہوں کہ یہاں سے حضرت جو ترتیب ہے نبیوں کے واقعے کی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس طرح سے. اب آیت نمبر 80 کے اندر ہے حضرت لوط کا واقعہ، اور حضرت 80 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. یہ اس کا عربی کانٹیکسٹ ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لوطن، اور لوط علیہ السلام یعنی ان کو بھی یاد کرو، اس قال لقومہ، جب اس نے کہا تھا اپنی قوم سے. حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ کون، ان کا چچا کون تھا، کوئی بتائے گا؟ دیکھیں حضرت ابراہیم. ویری گڈ. دیکھیں یہ ایک بڑا اسپیشل ہے ریلیشن. آپ اس کی دیکھیں گے بیک گراؤنڈ، آپ اس کو بہت آپ سراہیں گے. آپ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس کو وہ ہدایت دیتا ہے کہ حضرت لوط جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اور دیکھیں کہ جو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے جو والد ہیں ان کا نام تھا ہاران، جو حضرت ابراہیم کے بھائی تھے. اور اب ایک دیکھیں بھائی جس کو، اچھا حضرت ابراہیم کا کیا لقب تھا؟ خلیل اللہ. ویری گڈ.